للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں قربانی کی بہت اہم معلومات جو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں معلوم ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کسے کہتے ہیں۔ تو قربانی سے مراد وہ مخصوص وقت پر مخصوص جانور کو اللہ پاک کی رضا میں قربان کرنا، یہ کہلاتا ہے قربانی۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی جس شخص یا عورت کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی رقم اس کے پاس موجود ہے تو قربانی اس پر واجب ہے، یا اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کا یا اس کی رقم کے برابر کا کوئی سامان موجود ہو جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہو، یعنی جو اس کی ضرورت میں نہ ہو، تو وہ اگر اس کی رقم اتنی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1 جون 2024 سے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہے 1,47,000 روپے، اور جس شخص کے پاس یہ رقم موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو 3 دن کے ایام ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ جو 3 دن اور 2 راتیں ہیں، ان 3 دن اور 2 راتوں میں خاص کر یہ دیکھا جائے اگر جس شخص کے پاس یہ نصاب موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جس کے پاس مال تجارت موجود ہے، اب مال تجارت کیا ہے؟ تو مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ہم پرچیز کرتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مال تجارت، اور اس کو خریدتے وقت ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اسے آگے سیل کریں تو وہ ہوتا ہے مال تجارت۔ اور اگر مال تجارت کی اتنی رقم ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو یہ مسئلہ ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ مسئلہ سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔